میرا نام ملک عثمان عاصم ہے. میرا دعوت اسلامی کے ساتھ بہت پیار ہے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی یہی کام کروں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو ان کی پیدائش سے پہلے کی کوئی ایک نشانی وغیرہ ہوگی؟ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے. اہل سنت کا یہی عقیدہ اور حق یہی ہے کہ پیدا نہیں ہوئے، اور یہ اس وقت تشریف لائیں گے جب دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام سمٹ کر حرمین طیبین میں مکہ و مدینہ میں آ جائے گا. پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئیں گے، پھر اس کے بعد دجال آئے گا، اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. تو یہ کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، یعنی آپ ڈکلیئر ہوں گے. بعض اولیاء کرام ان کو پہچان لیں گے. آپ امام مہدی وہاں ظاہر ہوں گے، اس وقت طواف کر رہے ہوں گے، اس میں مطلب بعض اولیاء کرام ان کو پہچان لیں گے، اور آسمان سے بھی ایک آواز آئے گی کہ یہ ہمارا خلیفہ مہدی ہے. تو سب ان کے ہاتھ بیعت کریں گے، اور پھر یہ کہ ہر طرف امن قائم ہو جائے گا اور اسلام پھیلے گا اور ساری دنیا پر آپ حکومت فرمائیں گے. تو ابھی نشانیاں باقی ہیں، اور اللہ کریم سے ہم عافیت کا سوال ہے. نشانیوں کے انتظار میں کیا کرنا؟ سب طرف کفر پھیلے گا ساری دنیا میں، مکہ مدینے میں اسلام سمٹ جائے گا. اس وقت وہ کتنا خوفناک دور ہوگا. کیا آپ کو نہیں لگتا ضرورت کی بنیاد پر آئندہ دعوت اسلامی سیاست میں آنے کا اعلان کر دے گی؟ میں نے سیاست بہت دیکھی ہے. جو وقت گزرتا جا رہا ہے نا، موجودہ سیاسی انداز میں خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پہلے ٹوسا بازی ہوتی تھی، لاٹیاں چلتی تھی، پتھر مارتے تھے، اس کے بعد گولیاں مارنی شروع کر دی، اس کے بعد بم پھاڑنے شروع کیے. تو یوں سیاست جو تھی نا، یہ مطلب یہ کہ بہت ڈینجرس ہو گئی. اور اب جو بھی اس کا روپ ہے سیاسی، جس طرح الیکشن ہوتے ہیں، سیاسی کمپین میں جو مسائل ہوتے ہیں، وہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. اب یہ کہ اگر کوئی سیاست میں ایسی کوئی پاکیزگی کی لہر آ گئی نا، اور وہ خلفاء راشدین کی طرح کی کوئی سیاست آ گئی، تو انشاءاللہ سب سے پہلا سیاستدان الیاس قادری ہوگا اگر زندہ رہا تو. فی نفسی سیاست بری چیز نہیں ہے، لیکن اب اس میں بہت سارے گناہ، آج کل بغیر گناہوں کے سیاست بڑا مشکل کام ہو گیا، بہت دشوار کام ہو گیا. تو اس لیے دعوت اسلامی اس میں نہیں پڑھ سکتی. اور میں نے تو لکھ کر دے بھی دیا ہے، برسوں پہلے مرکزی مجلس شورا کو لکھ کر دیا ہے کہ تمہیں دعوت اسلامی کو توڑ پھوڑ کرنی ہو، ختم کرنا ہو، تو اعلان مت کرنا کہ ہم دعوت اسلامی کو ڈیزولو کرتے ہیں، بلکہ یہ اعلان کرنا کہ ہم سیاست میں آتے ہیں. خود ہی گھر پہنچ جاؤ گے. کیونکہ ہمارے ساتھ جو ذہن ہے نا، یہ غیر سیاسی ذہن ہے. ہماری دعوت اسلامی والے یہ تقریباً غیر سیاسی ہیں، تو یہ سیاست کو ہضم ہی نہیں کر سکیں گے، موجودہ سیاست کو. تو اس لیے ایک پالیسی ہے کہ دعوت اسلامی کبھی بھی سیاست میں نہیں آئے گی، یہ پالیسی ہے. دعوت اسلامی کبھی بھی سیاست میں نہیں آئے گی، یہ پالیسی، اور انشاءاللہ یہ پالیسی جاری اور ساری رہے گی انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے. اور ہم نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں ایک شخصیت سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے ایک بات کہی تھی، کہا کہ آپ کے جو بڑے ہیں نا حضرت امیر علیہ سنت، یہ جس طرح دعوت اسلامی لے کر چلے نا، اور جو آپ کو اصول اور طریقہ کار دیا ہے، تو اپنے بارے میں کہتے، بولا میں نے بہت دیکھا ہے، اور کئی تنظیمیں، کئی ادارے، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، مگر وہ کبھی کچھ ہوتا رہا. اور آپ جو بڑھ رہے ہیں نا اللہ کی فضل سے، یہ آپ کے حضرت کے دیے ہوئے طریقہ کار کی ایک اس کا بہت بڑا یہ حصہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے. لہٰذا آپ کبھی بھی اپنے حضرت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو چھوڑنا مت. اور یہ یوں کر جو جیسے احتجاج، ریلی، سیاست، یہ تمام تر چیزوں سے شروع سے امیر سنت نے روکا بھی ہوا ہے، منع بھی کیا، اور اس کے نقصانات، پھر اس کے شرعی مسائل، شرعی احکام بھی آپ نے ہمیں مطلب بڑے کھول کر بیان کی ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا انہی اصولوں پر قائم ہے، اور رب نے چاہا تو انہی اصولوں پر قائم رہے گی. اور یہ تحریک اسلامی بھائی بھی الحمدللہ انہی اصولوں کے ساتھ اپنی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا کام کرتے رہیں گے الحمدللہ عز و جل.
بعض لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دو آدمی جب گفتگو کر رہے ہوں تو اس کو وہ چھپ کر سنیں، پردے کی اوٹ میں یا دروازے کی اوٹ میں یا کہیں بھی کسی طریقے سے یا کہیں ادھر ادھر تو کان لگا دیں گے کہ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے حالانکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوں یا اس بات کو چھپانا چاہتے ہوں، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا جائے گا۔ ڈاکٹر کا واقعہ پڑھا تھا، اس سے کینسر ڈکلیئر ہو گیا تھا، تو اس کی کافی پینل پورا ڈاکٹر علاج کرتا رہا لیکن اس کا فرق نہیں پڑا۔ تو اس سے ایک روایت یاد آئی کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ تو اس نے ایک غریب گھرانہ کا انتخاب کیا اور کسی کے ذریعے اس کی مدد اس نے کرنی شروع کر دی۔ تھوڑے عرصے کے بعد جب اس کی رپورٹ دوبارہ کروائی گئی تو رپورٹیں کلیئر آئی۔ ڈاکٹر کا جو پینل تھا وہ اس مریض کے پاس گیا، بولا آپ بھی ڈاکٹر ہو اور آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کی ڈیزیز ہے وہ یوں کیسے چلی جائے گی؟ تو ہم نے تو رپورٹ کی اور رپورٹ کو پھر ری چیک کیا، لیکن یہ رپورٹ کلیئر آئی ہے، آپ بھی میڈیکل سمجھتے ہیں، وجہ کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو اس نے یہی کہا، بولا آپ سب اپنا کام کر رہے تھے، میں نے اس روایت پر عمل کیا اور میرا حسن ظن ہے کہ اس حدیث پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک حدیث پاک میں ترغیب ہے کہ صدقے کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ 15 تاریخ کو جو ہمارا ٹیلی تھون کا سلسلہ ہونے جا رہا ہے 15 نومبر کو، کیا اس میں اس طرح کی بھی کوئی نیت کی جا سکتی ہے؟ بے شک وہ صدقہ تو ہے، یہ بھی نیت کر سکتے ہیں، والد صاحب کو صحت مل جائے، دادا جان شفا یاب ہوں، خود اپنی بیماری فلاں بیماری چلی جائے تو اس کے لیے 1 یونٹ، تو فلاں مرض چلا جائے تو اس کے لیے 1 یونٹ، یہ بھی کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، بلکہ انشاءاللہ فائدہ ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی دعوت اسلامی کے ہونے والے اس ٹیلی تھون میں ابھی سے حصہ ملا لیں۔ بڑی پیاری توجہ دلائی آپ نے یار۔ اب ظاہر ہے کہ میری عمر کے حساب سے مجھے بھی کچھ نہ کچھ ہے، میں عادت نہیں ہے میری کہ میں یہ ڈکلیئر کروں یا ڈنکا بجاؤں اس کا۔ بعض بیماریاں ہیں، میں ان کے علاج کی نیت سے انشاءاللہ نیت کرتا ہوں 1 ٹیلی تھون 10,000 کا 1 یونٹ میں جمع کروا دوں گا ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، سلامتی دے، عافیت کا سوال۔ عافیت والی سلامتی بھری طویل زندگی عطا فرمائے، آپ کا سایہ دراز فرمائے۔ امیل سنت نے الحمدللہ بہت خوبصورت، بہت پیاری ہمارے سامنے نیت کی، بلکہ ہمیں ہماری ترغیب ہی ہے، آپ کی اسی ترغیب پر الحمدللہ میں بھی سیم نیت کے ساتھ 1 یونٹ جمع کراؤں گا اپنا انشاءاللہ۔ ذاتی۔ اگر کچھ نہ ہو جو امراض آدمی کو لگے ہوتے ہیں اور 100% صحت مند تو شاید ہی کو ہوتا ہو۔ گھر کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے طرف سے 1 یونٹ ان نیتوں کے ساتھ، دیگر نیتوں کے ساتھ بھی اللہ کی رضا کے لیے دے دے، دنیا آخرت کی بھلائیاں ہی بھلائیاں انشاءاللہ۔ بے شک بے شک۔ رب راضی ہو تو پھر اور کیا چاہیے۔ تاہم اپنے گھر کے تمام افراد کی حفاظت کے لیے، عافیت کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے بھی 1 یونٹ دے دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک فرد کے لیے 1 یونٹ دیں گھر کے، جتنا شہد ڈالے اتنا میٹھا ہوگا۔ آپ مذاق، مسخری اور مسکراہٹ اس کو علیحدہ کریں گے یا دونوں کو ایک ساتھ بیان کریں گے؟ مسکراہٹ اور چیز ہے اور مذاق مسخری اور چیز ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک نام متبسم ہے، مسکرانے والا۔ سرکار کی مسکراہٹ تو مشہور ہے، وہ سنت بھی ہے ہمارے لیے، اگر اس نیت سے ہم موقع محل کے حساب سے مسکرائیں۔ ہم لوگ بعض اوقات مذاق کرتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ سامنے والا تو ہنس رہا ہے، وہ بعض اوقات ہنس ضرور رہا ہوتا ہے لیکن اپنی جھیپ شرم مٹانے کے لیے ہنس رہا ہوتا ہے، اندر اندر سے وہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں کوئی نہ کوئی مذاق کا پہلو نکال لیتے ہیں، اتنا بیڈ امپریشن پڑتا ہے۔ پھر جب کوئی مذہبی شخصیت ہو، کوئی پیر صاحب ہو، یہ اگر ایسا کریں نا تو پھر لوگ اس سے دور بھاگیں گے۔ اس کی جو خوبیاں ہیں نا، علمی خوبیاں، اس سے بیچارے محروم رہ جائیں گے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ اس لیے مطلب بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی جیسے کہ عوام میں بیٹھے ہیں تو اور زیادہ آدمی اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھے، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ مجھے 1-2 بار ایسے واقعات آئے نا تو مجھے بھی بڑی اس میں سیکھنے کو ملا۔ ایک بیپاری میرے پاس آیا، کوئی جوڑیا بازار کا بیپاری تھا، وہ بیٹھا چند لمحے میرے پاس، پھر بولتا مولانا یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو مولانا لوگ ہوتے ہیں یہ ہم دنیا داروں کی طرح ہا 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 کر کے ہنستے ہیں، تو میں بھی سمجھ گیا یار یہ اپنے کو سکھا رہا ہے کہ دیکھ
تو مت کرنا ایسا، تو مولانا ہے، اپنے کو سیکھنے کو ملا. تو اس لیے وہ بہت یعنی کہ سنبھل کر، کہیں جیسے محفل میں گئے، کہیں ختموں میں گئے، محفل نعت میں بیٹھے، یہ میرے نعت خوان مدنی بیٹے جو ہے نا، یہ بھی ہاں ہاں ایسا کرتے ہیں کہ بادل نہیں آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. نہیں یار، عوام آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، عوام آپ سے امپریس ہوتے ہیں، یہ بڑا عاشق رسول ہے، آنکھیں بند کر کے کیا ڈوب کر نعت پڑھ رہا تھا، ابھی تو یوں کر رہا تھا، اور ابھی یوں. ایک شخص ہوتا ہے جو سنجیدہ ہے اور ایک شخص ہوتا ہے جو بور کرتا ہے. ان دونوں میں بھی کوئی فرق ہے؟ آپ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ فرق ہے. ہر سنجیدہ آدمی بوریت جی پیدا نہیں کرتا، یعنی کہ جس کو سنجیدہ رہنا ہے، خاموش رہنا ہے، کم بولنا ہے، عادت ڈالنی ہے، کم بولتا ہے جو، اس کو تو یہ سستا بلکہ مفت والا کام مسکرانے کا ڈیوٹی سنبھال لینی چاہیے. مسکراتا رہے نا، تو وہ خاموشی اس کی بور نہیں کرے گی. تیسرا ایک سوال یہ ذہن میں تھا کہ جو بڑے ہوتے ہیں، نگران یا ان کا منصب مقام بڑا ہوتا ہے، یہ مطلب بعد میں کسی کی وہ خلل واقع کر دیں گے تو اعتراض واقع کر دیں گے، اس کا وہاں تھوڑا مذاق بنا دیں گے، اس کی بات کا تھوڑا مذاق بنا لیں گے، تو سامنے والا ہے نا اس کے جواب تو بہت ہوتے ہیں، کیونکہ باہر تو وہی بھی مشہور ہے کہ میرے پاس جواب ہوتے ہیں، لیکن یہ وہاں کچھ نہیں بولے گا، کیونکہ وہ ہے یہ کہ وہ چھوٹا آدمی نے بڑے کا مقام سمجھ لیا، اس لیے وہ چپ ہو گیا. شاید بڑے نے اپنے مقام کو نہ پہچانا جو بول پڑا. تو وہ اگر بالفعل بول دے گا نا بڑے محفل کے اندر، حضرت آپ تو اس کا تو یوں مطلب تو حضرت کی بہت شرمندگی ہو جائے گی. امپریشن نہیں پڑتا ہے، آئے ہائے. خراب پڑ جاتا ہے. کوئی تو سب اپنے ہنس رہے ہیں تو اس کا مطلب سب مطمئن ہے، یہ تھوڑی ہے. یا سب ہاتھ چوم رہے ہیں تو اس کا مطلب تھوڑی کہ سارے عقیدت مند ہے. ایک دیکھا دیکھی بھی ہاتھ آدمی چوم لیتا ہے، کبھی نسبت سے ہاتھ چوم لیتا ہے، تو کبھی یعنی کہ وہ شر سے بچیں گے لیے ہاتھ چومتا ہے کہ یار نہیں چوموں گا تو یہ میری طرف کوئی توجہ نہیں دیں گے یا میرے خلاف ہو جائیں گے، تو یار چلو ہاتھ چوم کے جان چھڑا. اس طرح سب کھڑے ہونے والے، کوئی آتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں. سب عقیدت سے کھڑے ہوں یہ تقریباً ناممکن ہے. ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یا بعضوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کائے کو کھڑے ہوئے. یہ آپ نے ہاتھ چومنے کی جو بات کی نا، کبھی عام ملاقات والا سلسلہ ہو نا، تو اس میں یہ بڑے تجربات ہوتے ہیں کہ اگر ایک چومتا ہے نا تو پیچھے سے کچھ چوم رہے ہوتے ہیں. اچھا پیچھے سے ایک دو نے چومنا چھوڑ دیا تو پیچھے سے بھی سمجھتے تھا چوما ہوا ہی نہیں، وہ بھی یوں ہی نکل گئے ہوتے، پھر ایک آ کے چومتا ہے، پھر چومنا شروع کر دیتے. تو آپ نے بہت اچھی ہوتے نا، ہر کو شاید سمجھنی پڑتی کہ یہ ہے کیا. ایک میرے کو کسی کی شرارت یاد آ گئی، ایک شخصیت کا. میں تو خیر ہاتھ چومتا تھا، میں شرارتی نہیں ہوں، اس طرح کر میں تو ہاتھ چومتا تھا. اس نے میرے ساتھ تھا، وہ بھی اس نے جو بھی کیا سمجھے، وہ اس بزرگ سے رہا نہیں گیا، غصے میں آ گئے. اس نے میرے ساتھ جو تھا نا وہ عقیدت مند تھا نہیں، سمجھے. تو اس نے ہاتھ تو یوں کیا لیکن اپنا ہاتھ چوما کیا، تو بزرگ سے رہا نہیں گیا تو اپنا ہاتھ چومتا ہے. حالانکہ ایسے موقع میں بولا ہوا ہی نہیں گیا، تیری بھی چپ میری بھی چپ، بول پڑے بیچارے. تو یوں بھی ہوتا ہے، یہ اپنی یادداشت کے اوپر کچھ ہو سکتا ہے. میں اپنے انداز میں عرض کر رہا ہوں. تو طرح طرح کی دنیا ہے یار، تو اس میں ایسا کوئی ہو بھی جائے نا حادثہ، تو آدمی بھرم رکھے اپنا، بےزتی اپنے ہاتھوں نہ کروائے. یہ بول کے خود بیچارے سارے ان کا یہ کچھ نہ کچھ گریڈ جو ہے وہ نیچے آیا. محفل میں بیٹھے ہیں، عوام میں ہوں یا دوستوں میں بھی ہوں نا، اپنا وقار ہوگا نا تو لوگ اپنی سنیں گے، ورنہ سنیں گے نہیں، ویلیو نہیں رہے گی. جیسے مذاق مسکری دوستوں میں بھی اگر ہم کریں گے نا، دوستی رہے گی، لیکن ہم کوئی سمجھائیں گے نا، یار چھوڑنا یار، کتنی بار بولے گا یار، دیکھی جائے گی، وہ یوں کر کے ٹال دے گا. ناظرین و حاضرین، یوں سمجھے کہ یہ جو سیشن چلا نا، یہ حکمت، تجربات اور مشاہدوں کا ایک ایسا اس وقت بیان چل رہا ہے کہ جیسے امیر سنت نے فرمایا نا کہ مجھے سکھا کر گیا، وہ مجھے سکھا کر گیا، جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا. یوں سمجھے کہ یہ اس وقت سب ہم سیکھ ہی رہے ہیں. یہ جو کچھ ان کے زندگی کے تجربات بیان ہو رہے ہیں، یہ سب ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سیکھیں، ہم سمجھیں اور ہم عمل کریں. کیونکہ یہ یوں تو دلچسپی بہت ملتی ہے، لیکن پھر کبھی ہم کہیں بیٹھے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں. یہ واقعی بھولنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ نارملی باتیں کتابوں میں نہیں ملیں گی. یہ مدنی مذاکرے کا خاصہ یوں سمجھے آپ، اسی خصوصیت ہے کہ اس میں کافی مشاہدے اور تجربات، اور پھر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں.
کر کے بیان کی جاتی ہیں. بس اللہ ہمیں عمل کا جذبہ عطا کرے. 15 نومبر کو ٹیلی تھون ہونے جا رہی ہے سبحان اللہ. جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے، اور فی یونٹ 10,000 روپے. واہ. تو آپ سب نے مل کر بھرپور کوشش کرنی ہے اور مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ کے لیے خوب ڈونیشن مدنی عطیات کو ہم سب نے مل کے جمع کرنا ہے. سبحان اللہ. 15 نومبر 2020 مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ کے تمام تر جو خرچے ہیں ان کے لیے ٹیلی تھون کا سلسلہ ہو رہا ہے. یہ دوپہر 2 بجے شروع ہوگا 15 نومبر اتوار کو، اور رات گئے تک انشاءاللہ چلتا رہے گا. تو ضرور مطلب یہ کہ اس کا یونٹ صرف 10,000 روپے، تو یہ 10,000 روپے اب جتنے یونٹ آپ جمع کر رہے ہیں 12ویں شریف کی نسبت سے 12 کر لیں، دوسروں کو تیار کر کے اس طرح اپنا 12 کا ادب پورا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی برکت ملے گی. کیونکہ اللہ کروڑوں اربوں روپے خرچہ جامعات المدینہ مدارس المدینہ کی بہت زیادہ تعداد ہے. یا اللہ پاک جو کم از کم 1 یونٹ اس ٹیلی تھون میں جمع کروائے، مولا کریم اس کو سلامتی ایمان نصیب کر، برے خاتمے سے بچا، اور مرتے وقت تیرے محبوب کا جلوہ نصیب ہو اور محبوب کلمہ پڑھائیں اور اپنے قدموں میں اس کو سلائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ یہ دعا اس اسلامی بہن کے حق میں بھی قبول فرما کہ جو 1 یونٹ بھجوا دے اپنے محرم کے ذریعے یا کسی طرح بھی جمع کروا دے، سب کے حق میں قبول فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما کہ جو بیچارہ پلے سے نہیں دے سکتا لیکن دوسروں کو تیار کر کے یہ دلوا دے، اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول. آمین آمین. حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ جو اہل بیت کے سر کے تاج ہیں، ہمارے بھی سر کے تاج ہیں، تو انہوں نے ایک بار یہ حمام میں گئے اور فوراً اپنا کرتا جو تھا وہ ہاتھ میں لیے واپس آئے، خادم کو آواز دی کہ یہ فلاں کو دے آنا. پھر یہ کہ بعد میں وضو وغیرہ طہارت جو بھی کر رہا تھا کر کے باہر آئے تو خادم نے عرض کیا کہ حضور ایسی جلدی کیا تھی آپ نے مجھے، یوں اچانک اندر سے باہر آئے اور دیا. بولا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں یہ فلاں کو رائے خدا میں دے دوں. میں نے کہا فارغ ہو کے نکلوں گا جب تک ہو سکتا ہے کہ میرا دل بدل جائے اور میں اس سے محروم ہو جاؤں، اور نیکی تو جلدی کرنی چاہیے نا. تو یوں اس طرح کا تو میں نے جلدی یہ نیکی کر لی، رائے خدا میں دے دیا. یہ بیٹے مور کے پر ہیں. پاپا مور کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، مور حلال پرندہ ہے، کھا سکتے ہیں. پاپا کیا ہم نے مور کھایا ہے؟ الحمدللہ میں نے مور کا گوشت کھایا ہے، حلال. صلو علی الحبیب. محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے، ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے، خدا کا چاند نکلا ہے. آئے آقا مدنی آقا، آئے آقا مدنی آقا، آ گئے سرکار، جھومو آ گئے سرکار، دیوانو آ گئے سرکار، جھومو آ گئے سرکار، دیوانو. محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے، محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے، ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے. نازل ہو صدا رحمت کے گوہر، نازل ہو صدا رحمت کے گوہر، عطار کی پیاری امی پر، ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے. زبان و قلب پر گیا آمد سرکار،
سرکار کے نغمے زبان و قلب پر گئے آمد سرکار کے نغمے صدائے مرحبا صد مرحبا کا چاند نکلا ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا منچار کی آمد مرحبا نور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے نور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے نیا کوئی نبی ہرگز نہ ان کے بعد آئے گا نیا کوئی نبی ہرگز نہ ان کے بعد آئے گا کہ خاتم بن کے میرے مصطفیٰ کا چاند نکلا ہے محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے کیا عورتیں نالین پاک سجا سکتی ہیں؟ عورتیں بھی سرکار سے محبت کرتی ہیں، بے شک نالے پاک سجائیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ گھر میں سجائیں اور یا محارم کے درمیان سجی ہوئی ہو یا عورتوں کے درمیان عیسائی بہنوں کے درمیان اگر وہ سجا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، باہر سجا کر نکلے گی تو غیر مرد دیکھیں گے گھور گھور کے، مصیبت میں پڑ سکتی. تمام عاشقان رسول 10، 11، 12 ربیع الاول شریف، بدھ، جمعرات اور جمعہ مدنی قافلے کے مسافر بنے. یا اللہ جو کوئی 10، 11، 12 ربیع الاول شریف 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بنے یا جو میری مدنی بیٹی اپنے کسی محرم کو تیار کر کے مدنی قافلے میں سفر کروا دے، اسے 12ویں والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرما اور مرتے وقت بھی محبوب کریم کا جلوہ نصیب ہو اور کاش اللہ پاک کے آخری نبی کی شفاعت بھی نصیب ہو. یہ ساری دعائیں مجھ گناہ گاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ امیر سنت نے فرمایا تھا مسکراہٹ کی تحریک چلائی جائے. عرض یہ ہے کہ بچوں کے ابو بات پہ غصہ کرتے، رونے کا دل چاہتا ہے، مسکرائے کہاں سے؟ مصیبت میں مسکرانا ہی تو کمال ہے. اب وہ کیا پتا، وہ مطلب جب مسکرانے کے مسائل ہیں تو زبان کو کنٹرول کرنے کے بھی مسائل درپیش ہوتے ہوں گے، تو ادھر سے آنکھیں نکلتی ہوں گی، ادھر سے زبان نکلتی ہوگی، ادھر سے فائر ہوتا ہوگا، ادھر سے بم گرتا ہوگا، کیا پتا کیا کیا ہوتا. تو یہ کہ اگر ایک فریق کچھ مسئلہ کر رہا ہے، سختی کر رہا ہے، دوسرے فریق کو چاہیے کہ قفل مدینہ ٹائٹ لگا لے. انشاءاللہ بات آگے کم سے کم بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی آگے، کیونکہ اگلا اگر غصے میں کچھ بولتا ہے، زبانی کاروائی عورت کرے گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایسے ایسے الفاظ نکلیں گے جو اس کی شان کے خلاف ہوں گے. اس لیے اگر وہ کچھ ایسا اللہ نہ کرے ظلم ہو رہا ہے تو صبر کرے اور ہو سکے تو مسکرا کر اور حسن تدبیر سے، اچھی تدبیر کے ساتھ اپنی اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرے. اور جو ظلم کرتا ہے وہ توبہ کرے اور جس پر ظلم کر رہا ہے اس سے باز بھی آئے اور اس سے معافی بھی مانگے. وہ بولتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، جب وہ پکڑ فرمائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی. ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہیں. بابا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آدمی یا انسان کا آسان ہونا، یعنی ہینڈلنگ آسان ہو، یہ زیادہ اس کی انسان کی خوبصورتی نہیں ہے کہ اس کو ہینڈل کرنا آسان ہو یا اس کو سمجھانا آسان ہو، اس کے ساتھ بات کرنا آسان ہو اور اسے مشورہ لینا آسان ہو، اس کی اصلاح کرنا آسان ہو اور وہ کسی بات کو کہا جائے تو ہم کو یہ نہ ہوگا یار اس کو سمجھانے میں گھنٹوں نکل جائیں گے، اس کو بتانے میں گھنٹوں نکل جائیں گے. تو انسان کی طبیعت میں جو آسانی ہو، تو آپ کو نہیں پتا یہ آسانی اگر انسان کی طبیعت میں آ جائے گا، آسان انسان جس کو ہم کہیں، تو اس کے ساتھ زندگی گزارنا، معاملہ کرنا، یہ ایک انسان کو خوشگوار کر دیتا ہے. نہیں واقعی آپ نے بڑے خوبصورت یہ الفاظ بیان کیے
کہ ایسا بندہ بہت یعنی کہ سب کا منظور نظر ہو جائے. ہینڈلنگ ایزی ہونی چاہیے, اس کا ہینڈل کرنا. یعنی جو جانور بھی ہے نا ہے آسان ہوتا ہے نا تو اس کو لوگ پسند کرتے ہیں. ہمیں پیارے اسلام بھائی, ہمیں واقعی ایک آسان انسان, آسان فرد ہونا چاہیے. ہمیں ہینڈل کرنا, ہم سے بات کرنا آسان ہو, سمجھانا آسان ہو, ہم سے رشتہ داری کرنا آسان ہو, ہمارے پڑوس میں رہنا آسان, کاروبار کرنا ہم سے کاروبار کرنا آسان ہو, قرض دینا آسان ہو, واپس وصول کرنا آسان ہو. ابھی شیطان کان میں بول رہا ہوگا جو سوچ رہے ہوں گے شرافت کا زمانہ نہیں ہے, یوں ہاں شریف بن کے جیو گے سب کھا جائیں گے تم کو. یہ بھی شیطان سے آپ کی ٹکر برابر کی چل رہی ہے. آپ مارو نا شیطان پر ایک. ہم تو شیطان کی باتوں میں آنے کا نہیں ہے. ہم شریف کے ساتھ شریف ہے, بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. یہ گندے لوگوں کے جملے ہیں. اچھے شریف لوگوں کے اور مہذب افراد کے, اچھے خاندان والوں کے جملے نہیں ہیں. تو ہمیں آسان بننا ہے بابا. آسان والی کرے یار, یہ آسان والی جو بات ہے نا وہ کہ ناراض, مطلب جیسے کہ بعضوں کی ناراضگی کا ڈر لگتا رہتا ہے, اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ یار ان کو ایسا لگتا ہے اپنے کو یار یہ بالکل کیسا ہے آدمی یار, یہ اس کو جیسے کہ نہیں ناراض نہیں ہوتا ہو, یا ناراض بعضوں کا دل ہے لگتا ہے, لیکن وہ اتنے سافٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ناراضگی کو بھی اتنا وہ کرتے نہیں اور نکل جاتے ہیں, یا زندگیاں آسان کر دیتے ہیں لوگوں کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے المؤمن ہین لین سہل. مومن وہ ہوتا ہے جو نرم دل, نرم خو اور آسان ہوتا ہے. سہلن کی جو تعریف میں نے مفتی قاسم صاحب سے پوچھی تھی تو انہوں نے یہی اس کی تعریف بتائی کہ اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ایزی ٹو ایکسیس ہو, اس کے ساتھ بات کرنا آسان ہو, تعلق کرنا آسان ہو, کاروبار کرنا آسان ہو, رشتہ داری کرنا آسان ہو. تو یہی مومن کی تعریف ہی ہے جو اتنی دیر سے گفتگو ہو رہی ہے کہ تو حدیث پاک میں موجود ہے. اللہ مجھے بھی آسان بنا دے, اور جو خود آسان ہوتا ہے اس کے لیے زندگی ویسے ہی آسان ہو جاتی ہے. بے شک اللہ مجھے بھی آسان کر دے. صلو علی الحبیب. اب آپ بہت آسان ہیں, اللہ آپ کو سلامت. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ, اللہ کرے آپ کی زبان آپ بہت آسان, لاج رہ جائے آمین, اور آپ کے حسن زن سے اچھا ہو جاؤں. آپ بہت آسان ہیں, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام مرتبہ دیا ہے نا, اس مقام مرتبے پہ رہ کر بھی بندہ آسان رہ جائے نا, کیا بات, یہ بھی ایک بس ہوتا ہے. اللہ نے آپ پر اتنا کرم کیا ہے. میرا پیر بہت آسان ہے ماشاء اللہ, مطلب بات کرنا آسان ہے, آپ سے رابطہ بھی آسان ہے. کمال ہے ماشاء اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم. اے عاشقان رسول, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اب مدنی انعامات کو نیک اعمال کہا جائے گا اور فکر مدینہ و محاسبہ کو جائزہ کہا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلنے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک گننے لگے. 1 2 3 4. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان, جو خلاصہ اس واقعے کا کہ قدم قدم کیوں گن رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ تو کہا حضور میری تمنا یہ ہے کہ آپ میرے گھر کی طرف جتنے قدم اٹھا کر تشریف لائیں, میں شکرانے میں آپ کی تشریف آوری اور آپ کی اکرام میں اتنے غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دوں. یہ کیسی دعوت تھی, یہ کیسا اکرام تھا, یہ کیسی محبت تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی نے ایسا ہی کیا کہ نبی پاک جتنے قدم اٹھا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آئے, اتنے قدم کاؤنٹ کیے اور اتنے غلام آزاد کر دیے. اچھا, یہ دعوت تو ہو گئی, شاندار دعوت تھی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شیر خدا گھر تشریف لائے اور کچھ افسردہ سے ہیں. خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ میرے سرتاج کیا بات ہے, آپ کچھ افسردہ سے دکھائی دے رہے ہیں. ناظرین, ہم بھی کسی دعوت سے جب آتے ہیں نا تو ہمارے گھر والے بھی گھر آ کر بعض اوقات کسی کی دعوت دیکھ کر افسردہ ہو رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھا اس نے کیسا کھانا بنایا تھا, کتنا بڑا فنکشن کیا تھا, کتنا اہتمام کیا تھا, ہم بھی اس سے اچھی دعوت کریں گے کیونکہ ہمیں بھی اپنا نام کرنا ہے, ہمارا بھی کوئی مقام ہے معاشرے میں. مگر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی افسردگی کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں
کہ وجہ یہ ہے کہ جس طرح میرے بھائی حضرت عثمان غنی نے نبی پاک کی آمد پر ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا ہے، اے فاطمہ میری تو ایسی مالی حیثیت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر آپ کے قدم پر میں بھی غلام آزاد کرتا۔ مالی طور پہ ظاہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، تو اب خاتون جنت بی بی فاطمہ نبی پاک کی لاڈلی شہزادی ہیں، کیا کمال کا جواب دیا کہ اے علی، اے میرے سرتاج، آپ افسردہ نہ ہوں، آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دعوت انہیں دے دیں اور انشاءاللہ ایسا ہی انتظام ہو جائے گا، اس سے اچھا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے کہ حضور آپ کی دعوت ہے میرے گھر پہ۔ سبحان اللہ، نبی پاک اپنی شہزادی کے گھر کیوں نہ تشریف لاتے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی ایک کثیر جماعت کو لیا اور اپنی لاڈلی شہزادی بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چل پڑے، تشریف لائے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بھی قدم گنے۔ اب کیا ہوا؟ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر آئے نا ناظرین، تو بی بی فاطمہ خاتون جنت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہیں سجدہ ریز ہو کر، کہتے یا اللہ، آج تیرے محبوب میرے گھر آئے ہیں، اپنے صحابہ کے ساتھ آئے ہیں، تیری بندی کا مالک تجھی پر بھروسہ ہے، اے میرے رب تو آج میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لیے کھانوں کا انتظام غیب سے فرما دے۔ یعنی گھر میں کھانے کو بھی نہیں تھا، مہمان آ چکے ہیں اور کھلانے کے لیے بظاہر کوئی چیز نہیں ہے، مگر خاتون جنت شہزادی کونین سجدے میں ہیں۔ اور پھر کیا کیا انہوں نے؟ بی بی فاطمہ نے خالی ہانڈیوں کو چولہے پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کریم کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور رب کریم نے ان ہانڈیوں کو اپنے کرم سے جنتی خانوں سے بھر دیا۔ اب جب دسترخوان پر ناظرین یہ کھانا لگتا ہے نا، تو صحابہ سارے حیران ہیں، سچ اے بیوٹیفل اسمیل، ایسی پیاری خوشبو ہے، اتنا زبردست ٹیسٹ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ حضور نہیں، ہم تو نہیں جانتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیجا ہے، جنتی کھانے کی دعوت ہوئی، مگر ابھی وہ رسم یا وہ انداز باقی تھا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا تھا۔ اب حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پھر سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ، تیرے بندے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کی اپنے گھر آمد پر ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا تھا، میرے مالک میری خاطر آج تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ قدم جو میرے گھر کی طرف اٹھے ہیں، اپنے محبوب کی امت کے گناہ گار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ دیکھیں یہاں بھی خاندان نبوت کا کیا انداز ہے کہ ہم گناہ گاروں کو یاد رکھا کہ آزاد ہی ہوں تو نبی پاک کی امت کے گناہ گار آزاد ہو جائیں۔ ناظرین جاننا چاہیں گے پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت جب یہ دعا سے فارغ ہوتی ہیں تو جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ بشارت لے کر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ دعا اللہ نے ایسی قبول فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر قدم کے بدلے میں 1000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ وہاں ایک غلام آزاد ہوا تھا اور یہاں ہزار گناہ گار اس امت کے جہنم سے آزاد کیے گئے۔ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے، پھر ہم کیوں نہ کہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔